میرے بھائیوں، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی گھڑی، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، آپ کے ہیرے جواہرات، آپ کی فیکٹری، آپ کی دکان، دنیا میں میرے بھائیوں آپ کی اولاد سے زیادہ قیمتی آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس اولاد کی حفاظت کرو تاکہ دنیا میں بھی یہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت میں آپ کو جنت میں لے جانے والی بنے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، اس کی حفاظت کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ عزت کا متلاشی رہتا ہے اور محبت کا متلاشی رہتا ہے۔ اگر ہم ہماری اولاد کو عزت نہیں دیں گے گھر میں، وہ عزت لینے کے لیے باہر جائے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو محبت نہیں دیں گے گھر میں، وہ محبت حاصل کرنے کے لیے باہر جائے گا۔ یہ جو بچے گینگ کلچر میں باہر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں وہ ذلت کی زندگی دیکھتے ہیں اپنی۔ جس عزت کی ایک انسان کو اوسط درجے کی عزت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گھر میں نہیں ملتی، باہر چلے جاتے ہیں، گینگ کلچر میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں محبت نہیں ملتی ہے تو باہر محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، غلط فرینڈ سرکل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ خود ان کے دوست بنیے، آپ اپنا دوست بنائیے، ان کو پکنک کے لیے لے جائیے، ان کو پارکوں میں لے جائیے، ان کو ہالیڈیز کے لیے لے جائیے، ان کو اپنے ایسے مشوروں میں جن میں ان کا شریک ہونا کوئی مضر نہیں ہوگا، فیملی سٹرکچر کے لیے اس میں شریک کیجئے ان کو۔ ان کے پروگریس کو دیکھیے، اسکول میں کیا کر رہے ہیں، مدرسے میں کیا کر رہے ہیں۔ میاں بیوی مشورہ کیجئے کہ ہمارا بڑا بیٹا تو ٹھیک جا رہا ہے، ذرا چھوٹے بیٹے میں تھوڑی شرارت ہے، تھوڑا ضدی ہے، تھوڑا غصے ہو جاتا ہے، لڑتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں تھوڑی فکر کرنی چاہیے۔ ہینڈل نہ ہو تو کسی عالم کے پاس جا کر مشورہ کیجئے، کسی تجربہ کار کے پاس جا کر مشورہ، مقصد بنائیے اس کو۔ آپ اپنی دنیا میں، وہ اپنی دنیا میں، آپ اپنی دنیا میں، وہ اپنی دنیا میں، بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی دنیا میں پڑے رہیں تاکہ ہمارے لیے ہیڈیک نہ ہو۔ بچپن ہی سے وہ گیمز میں لگا دیتے ہیں کہ وہ کھیلتا رہے تاکہ کم سے کم میرا ڈرامہ تو میں آسانی سے مزے سے دیکھ سکوں۔ یہ ہے ہماری اولاد کے ساتھ ہمارا پیار۔ پھر جب وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو گارڈن میں کھیلنے لگتے ہیں، اور ذرا بڑے ہوتے ہیں تو محلے میں کھیلنے لگتے ہیں، اور ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ گینگوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ڈرگ وغیرہ میں، اور اس وقت ہائی واویلا کرتے ہیں کہ کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو۔ چلی گئی آپ کی اولاد، آپ کا قیمتی سرمایہ ہاتھ سے چلا گیا۔ اب دنیا میں بھی آپ کے لیے وہ ذلت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے کام میں، جیسے ماحول میں ہم ان کو رکھیں گے ویسے ہی بنیں گے نا۔ اسکندر میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس وقت ان کا ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اوہ، بیٹا مارتا ہے، تکلیف پہنچاتے؟ کہا کہ ہاں مارتا بھی ہے، تکلیف بھی پہنچاتے۔ کہا لاؤ میرے پاس لے آؤ اس کو۔ نہیں، پہلے تو اس سے پوچھا مارتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہا کہ ہاں مارتا بھی ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو کبھی بچے کو کچھ دینی تعلیم آپ نے دی تھی؟ تو کہا کہ نہیں، دینی تعلیم تو نہیں دی۔ کہا کچھ تربیت وربیت؟ کہا کہ نہیں، تربیت بھی۔ تو کرتا کیا ہے؟ کہا کہ بس جب وہ تھوڑا بہت کام کرنے کے قابل ہو گیا تو میں نے اس کو کھیتی میں لگا دیا۔ تو بزرگ جو ہے ان کو ذرا تنبیہ کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اچھا اچھا، اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا۔ اصل میں روزانہ اس کی تو زندگی ہی یہ ہے کہ وہ بیل گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، آگے بیل ہے، پیچھے کتے ہیں، بیل گاڑی آگے آگے جا رہی ہے، بیل آگے جا رہا ہے، پیچھے کتے بھونک رہے ہیں۔ پھر یہ کھیت میں چلا جاتا ہے، کھیت میں چلا جاتا ہے تو بیل گائے، بیل گائے، بیل گائے، اس کی تو زندگی یہ ہو گئی ہے۔ تو اب اتنے سالوں کے بعد جو بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اسے بیل اور گائے ہی لگتا ہے۔ تو کہا تم بھی سامنے آئے ہوں گے تو اسے ایسا لگا ہوگا کہ یہ بھی ایک بیل ہے۔
تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، کسان بنا کے رکھا، جاہل جٹ جب رہا تو تمہیں لاٹھی نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ کہنے کا منشا یہ تھا، لاٹھی نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے تعلیم اور تربیت کرو. اور تعلیم تربیت یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں بھیج دیا، آپ فارغ ہو گئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ڈانٹ ڈپٹ کر کے بٹھا دیا. نہیں، یہ تو پرابلم کو دبانا ہے، یہ تو پرابلم کو دبانا ہے. کسی ملک میں جب مارشل لا آتا ہے تو سب کیسے مہذب ہو جاتے ہیں پورے ملک والے، تو ان کی کوئی تربیت تھوڑی ہو گئی ہے. یہ ڈنڈے کے زور کی وجہ سے، ڈنڈے کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ، یعنی اچھا اچھا کھلاؤ، اچھا اچھا پہناؤ، ان کو خوش کرو، لیکن خوش کرو انسینٹیو کے طور پر کہ دیکھو یہ سب تم کو مل رہا ہے تو تمہیں بھی کچھ دینا ہے ہمیں، یا تم کچھ ہمیں دے رہے ہیں اس لیے ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو، ان کے دلوں میں پیار آ جائے آپ کا. جب اولاد کے دل میں ماں باپ کا پیار آ جاتا ہے تو پھر ماں باپ جو کہتے ہیں وہ کرے گا بچہ. اور ماں باپ کا اولاد کے دلوں میں بغض آ جائے گا اور نفرت پیدا ہو جائے گی تو بچپن میں تو وہ ریوولٹ نہیں کرے گا، لیکن 15 16 17 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد پھر وہ ریوولٹ کرے گا اور بدلہ لے گا.